یہ جو ابھی ریسنٹلی چینی کا بحران ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ ہر کچھ سالوں کے بعد یہ بحران جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، کبھی آٹے کا، کبھی گندم کا، اس مرتبہ چینی کا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ بنیادی وجہ کیا ہے اس بحران کے پیدا ہونے کی، اور جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے، جنہوں نے چینی کو ماضی میں ایکسپورٹ کیا جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا ہے ان کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے، یا وہ جو حکومت جس نے یہ تمام چیزیں کرنے کی اجازت دی، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے، اور پیپلز پارٹی پر سر اس کا کیا موقف ہے؟ شکریہ. دیکھیں جی، یہ چینی کا جو بحران ہے نا، یہ مس مینجمنٹ ہے. یہ کیبنٹ کی جو ڈیسیژن ایکسپورٹ کرنے کا، پھر امپورٹ کرنے کا، پھر پرابیبلی ان کو پراپرلی انفارم نہیں کیا گیا، یا ان کو جو بریفنگ دی گئی وہ پراپر بریفنگ نہیں تھی، یا انہوں نے اپنے کنسرن منسٹریز کو ان کو وہ اعتماد کیا اور انہوں نے کریکٹ فگرز نہیں دیے ان کو، اور جس کی بنیاد پہ انہوں نے ایکسپورٹ کیا اور پھر آج امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جہاں عوام الناس کے ساتھ زیادتی ہے، پرائسز ہائیک ہیں. دیکھیں، چینی کی پروڈکشن ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس شوگر کین بھی ہے، تو پھر ہمیں کیوں کرائسس نظر آ رہا ہے؟ تو نظر آتا ہے کہ مینجمنٹ میں کوئی کمی ہے، پلاننگز ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ان کو درست کرنا پڑے گا. میں تھوڑا سا آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ جب 2008 میں ہماری گورنمنٹ آئی تو جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنی کیبنٹ کے ممبرز کو بٹھا کے کہا کہ لیٹس پلان آؤٹ فار فرسٹ 100 days، اور وہاں ہم نے قیمت طے کر دی تھی کہ 950 روپیہ من گندم کی، اور پھر 2022 تک آپ کو گندم امپورٹ نہیں کرنی پڑی. تو پھر آپ کو وہ پالیسیز بنانی پڑیں گی جو آپ کے ایگریکلچرس کو بھی فائدہ دیں، فارمر کو بھی فائدہ دیں. 60 to 65% آپ کی پاپولیشن جو رورل ایریا کی ہے، اور اس پہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کیسی مینجمنٹ ترتیب دینی ہے کہ فارمرز کو بھی ملے، عوام الناس کو بھی ملے، اور انڈسٹریلسٹ بھی کمائے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو فوڈ سیکورٹی کی منسٹری تھی وہ اس نے، اور یا جو شوگر کین کا بورڈ ہے، یا شوگر انڈسٹریز ریلیٹڈ جو انہوں نے ادارے بنائے ہیں، وہ انہوں نے کیبنٹ کو پراپرلی بریف نہیں کیا. اگر بریف کیا تو انہوں نے کنکاکٹڈ فگرز دیے، جس کی بنیاد پہ یہ مس مینجمنٹ ہے. اور حکومت کو، کیبنٹ کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا چاہیے. بخاری صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ آپ نے یہ تو پورے اصل جو مسئلہ ہے اس کی نشاندہی کی ہے، لیکن جو شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے سر، اس کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ یہ جو بحران پیدا ہوا ہے اس میں بنیادی طور پر یہ جو ایڈوائزری بورڈ ہے شوگر کا، اس کا بہت رول ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، اور کیا وہ اس معاملے سے بخوبی آگاہ نہیں تھے جو یہ بحران پیدا ہوا، یا پھر یہ تمام جو بحران ہے اس کو انٹینشنلی جان بوجھ کر کرنے کی کوشش کی گئی؟ بالکل ہونی چاہیے، اور ان کو ایگزیپلری پنشمنٹ ملنی چاہیے. عوام بالبلا اٹھے ہیں، اور یہ جو گورنمنٹ ہے اور اس کی کارکردگی پہ بہت بڑا کوشچن مارک آ گیا ہے. اور اگر گورنمنٹ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، عوام کے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں، اور عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاؤس کو ایوری بڈی از آنسریبل، اور دے شوڈ بی کویسچن آن اٹ. اور اگر جو نیگلیجنٹ تھے، جو انہوں نے غلط فگرز فراہم کیے یا غلط ایڈوائس دی، ان کو پینلائز کرنا چاہیے تاکہ ان فیوچر میں کوئی نہ کرے. سر یہ بھی فرمائے گا کہ اب اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اس کے اوپر بڑی ووکل ہو کر بات کر رہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو جب کمیٹی کی طرف سے اس پورے مسئلے میں جو انوالو لوگ تھے ان کے نام مانگے گئے تو ایف بی آر کی طرف سے وہ بھی دینے میں انکار کر دیا گیا. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو خفیہ رکھنے کے بجائے ان تمام ملزمان کو بھرپور طریقے سے سزا دینی چاہیے، ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے، ورنہ تو اس طرح کے بحران جو ہے وہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ دوبارہ پیدا ہوں گے؟ تو کیا حکومت کا اپنا بھی فائدہ اس میں شامل ہے؟ آپ حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے نہیں سمجھتے کہ یہ جان بوجھ کر ملزمان کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، ایف پی آر منسٹری آف فائنانس کے نیچے ہے، اور منسٹری آف فائنانس از آنسریبل ٹو دی پارلیمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی جو حیثیت ہے عوام کے منتخب نمائندوں کی، کہ دیٹس اے ساورن پارلیمنٹ، اینڈ ایوری بڈی، ایوری ایگزیکٹو آفیسر، ایوری سرونٹ آف دی اسٹیٹ از آنسریبل ٹو دی پارلیمنٹ. جمہوریت اس کو کہتے ہیں. عوام کے منتخب نمائندوں
ہاں اگر وہ عوام کو جواب دہ ہیں تو یہ جو ایگزیکٹو کے آفیسرز ہیں دے آر آنسریبل ٹو دی پارلیمنٹ. اور وہ یہ پی اے سی میں ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا وہ جاتے ہیں. ہاؤ کم دے کین ریفیوٹ. آئی اسٹل ریکال کہ ایک زمانے میں نے بھی جب کسی بیوروکریٹ کو بلایا تو آئی سیڈ کہ آئی نو ہاؤ ٹو پنش, آئی نو ہاؤ ٹو پینلائز. تو یہ جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں یہ اپنا جو آئینی اور قانونی اختیار ہے اس کو استعمال کریں. دیکھ رہے یہ بحران پیدا ہوا تو گورنمنٹ کی بدنامی ہوئی نا, نیکنامی تو نہیں ہوئی. لوگ اس کے خلاف ہوئے, لوگوں کے جذبات اس کے خلاف ہوئے, ان کی پرفارمنس پہ لوگوں کو اعتراض ہوا, تنقید ہوئی. تو اگر گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ ان کی کارکردگی پہ اگر اعتراض اٹھتا ہے اور ان بیوروکریٹس کی وجہ سے اٹھتا ہے, اس ایڈوائزری بورڈ کی وجہ سے اٹھتا ہے, تو دے شوڈ بی میڈ آنسریبل فار دیٹ. بخاری صاحب اب تھوڑا سا خیبر پختونخوا کے حوالے سے بتائیے گا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب ویسے تو وفاق کی حیثیت سے وہاں پر موجود ہیں, لیکن اوبویسلی وہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سی ایم خیبر پختونخوا کے حوالے سے کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے, ایک عدم استحکام کا ماحول وہاں پر پایا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی کیا اس میں فیصل کریم کنڈی صاحب کا بذات خود کوئی کردار ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہاں پر ایسی صورتحال ہے کہ وہ حکومت بڑی غیر مستحکم ہو چکی ہے؟ آپ نے خود کہا کہ وہاں پہ گورننس کے پرابلم ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. دس شوز انکمپیٹنس آف چیف منسٹر. یہ آپ نے خود ہی کہا نا. تو پھر اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے سے چیزیں ڈی اسٹیبلائز ہوں گی, تو پھر فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے یہ پروویژن کیوں رکھی کانسٹیٹیوشن میں؟ اگر یہ کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا ہے اگینسٹ سی ایم اور اگینسٹ پرائم منسٹر, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جواز موجود ہے ان کے خلاف نو کانفیڈنس آنا چاہیے, کیونکہ جب وہ لا اینڈ آرڈر کو نہیں سنبھال سکتے, وہ ایڈمنسٹریشن کو نہیں سنبھال سکتے, تو پھر ان کے لیے تو ان کو جانا چاہیے. یہ بھی فرمائے گا سر کہ وہ جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جانے والی ہے اور اس کے لیے بھرپور ایفرٹس باقی جگہوں سے بھی کیے جا رہے ہیں, یعنی کہ مسلم لیگ نون اور باقی اپوزیشن کی جماعتیں بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, خود پی ٹی آئی کے اندر بھی اس حوالے سے بڑا ایک رفٹ پایا جاتا ہے. تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے کہ گنڈا پور صاحب کو ریموو کر دیا جاتا ہے, تو کیا پیپلز پارٹی گورنر راج کی سفارش کرنا چاہے گی خیبر پختونخوا میں؟ نہیں, میرا خیال ہے ہم تو ویل آلویز پریفر کہ جی پارلیمان جو پروونشل اسمبلی ہے وہ اپنا لیڈر چنیں, اور گورنر رول جو ہے وہ مستقل علاج نہیں ہے, وہ تو ایک ٹیمپرری فیز ہوتا ہے, فار ٹائم بینگ ہوتا ہے. لیکن اصل معاملہ تو پروونشل اسمبلی کے ممبران کا ہے, وہ کس کو ہٹانا چاہتے ہیں. جس کے پاس سمپل میجورٹی ہوگی, یا تو سی ایم اپنی سمپل میجورٹی جو ہے میجک نمبر اس کو مینٹین رکھیں, اور میری نظر میں وہ میجک نمبر کوئی 73 ممبرس کا ہے. وہ اگر 73 ان کے پاس ہیں, ہی کین کنٹینیو. اور اگر ان کے پاس 72 سے 73 سے 72 بھی ہو جاتے ہیں, ہی ہیز نو رائٹ, اس کو جانا چاہیے. اور جو نیا ہے وہ اگر وہ 73 نمبرز اس کے پاس ہوتے ہیں تو چیف منسٹر اور چیف ایگزیکٹو ہو.